اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ملک آیت 6 and 7 وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے وہ بئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے اذا القوا فیہا جب بھی اس کو اس میں ڈالا جائے گا سامعوا لہا اس میں سے سنیں گے شہیقاً دردناک آواز وہی تفور اور وہ غیظ و غضب سے پھٹ رہی ہوگی. استغفر اللہ استغفر اللہ. کل کی آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو جہنمی ہیں ان کا پہلا گروپ آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات میں سے جو ابلیس کے ساتھی بن جاتے ہیں پھر وہ خود بھی شیطان کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں ان کے لیے اللہ کی لگائی ہوئی آگ میں سعیر کا مقام ہے. استغفر اللہ. اب انہی کے جو کاؤنٹر پارٹ انسانوں میں سے جو زمین کے اوپر بنی آدم میں سے ہدایت کو ٹھکراتے ہوئے ابلیس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں. استغفر اللہ. اور وہ لوگ جو اعتقادی طور پہ منافقین بن جاتے ہیں یعنی کہ عمل تو وہ اوپر سے ظاہری طور پر مسلمانوں جیسا کرتے ہیں مگر ان کے دل میں دین کے لیے اور اللہ کے کلام کے لیے اور اہل اللہ کے لیے بغض اور کینہ ہوتا ہے. ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور ایسے تمام لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں بِرَبِّهِمْ اپنے رب کے ساتھ عذاب جہنم ان کے لیے اس ہیل فائر میں جہنم کا مقام ہے. اب یہاں پہ ایک نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس اسم تھا اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں رحمان. اب یہاں پہ ہمیں سیکنڈ اسم دیا جا رہا ہے رب. رب کا جو اسم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں بہت زیادہ اٹس دا موسٹ سینٹرل اٹس دا موسٹ یوزڈ اسم قرآن پاک میں فار اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ انسان کی اپنے خالق کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ فنڈامنٹل ریلیشن شپ کہ وہ ہمارا رب ہے ہمیں پالنے والا ہے ہمیں نرش کرنے والا ہے ہماری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا ہے وہ غنی ہے اور ہم اس کے فقیر ہیں. یہ اس چیز کو یہ اسم اس فیکٹر کو شو کرتا ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں ایک میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی رحمانیت کو اور اللہ کی رحمت کو اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کرو گے تو آہستہ آہستہ تمہیں اس کے ایز رب ہونے کی عظمت کا بھی احساس ہوگا کہ وہ کتنا عظیم رب ہے. آج تک ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم سو کے بھی اٹھتے نہیں ہیں اور ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ درختوں کے اوپر پھلوں کے اندر جو کہ تھوڑے دن پہلے تک کڑوے ہوتے ہیں اور کھٹے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک دم سے ایک دن میرے لیے صبح میں اٹھوں گی اور میرے سے پہلے صبح انگور میں رس ڈال دیں گے اور مجھ سے پہلے درختوں کے اوپر سیب پکا دیں گے اور مجھ سے میرے اٹھنے سے پہلے میری ضرورت سے پہلے بازاروں میں میرے لیے پھل اور ویجیٹیبلز اور طرح طرح کی میری ضرورت کی چیزیں میری اندر اس کی نیڈ ابھی پیدا نہیں ہوئی اس سے پہلے وہ میری ضرورت کی ہر چیز پیدا کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا میں نے تمہارے لیے مستقر تمہارے ٹھہرنے کا بہترین انتظام کیا اور متاع اور تمہیں یہاں پہ حیات دنیا کی متاع ساری کی ساری دے دی یعنی کہ تمہاری ضرورت کی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ابھی اندر وہ نیڈ بھی نہیں پیدا ہوئی وہ پہلے رکھ دیا. آج سے خربوں سال پہلے جب یہ زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جو ہم آج موبائل ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں اس کے لیے جتنے بھی ہم سسٹمز اور جتنے بھی ہم ویو سرکٹ استعمال کر رہے ہیں یہ آج تو نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جس وقت زمین بنائی تبھی یہ سب کچھ اس میں ڈال دیا. جتنا ہم مواصلاتی نظام چلا رہے ہیں اس میں جتنے نیچر کے فیکٹرز کو ہم یوز کرتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس دنیا میں ڈال دیے تھے. ہمیں علم اب جا کے ہوا اس کا. جتنے بھی آج انسان ادویات ڈسکور کر رہا ہے ہم اسی ڈسکور کہتے ہیں کیونکہ موجود وہ پہلے کی تھی ہمیں اب جا کے ان کا احساس ہوا. تو سبحان اللہ ہمارا رب اتنی عظیم اس کی ذات ہے اس کی محبت اتنی زیادہ ہے ہمارے لیے کہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں ہم مانتے بھی نہیں ہیں اور وہ ہمارا رب ہمیں دے رہا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو جو کافر ہو جاتے ہیں اور کافر کے اتنے شدید مطلب قرآن پاک میں آتا نہیں ہے. کافر آ کے جو انٹینسٹی میں ایکسٹریم معنی بھی قرآن میں یوز ہوئے اور اس کے بہت ایک نرم معنی بھی قرآن میں جس طرح قرآن پاک میں ناشکری کے معنوں میں بھی کافرہ کورڈ آیا ہے.
انکار کرنے کے, منہ موڑنے کے ایکسٹریم معنوں میں بھی آیا ہے, کسی چیز کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینے کے معنوں میں بھی آیا ہے, کسی چیز کو ڈھانپ لینے کے معنوں میں بھی آیا ہے, کسی چیز کو مٹا دینے, دھو دینے کے معنوں میں بھی آیا ہے. سو کافرہ کے بہت سے مطلب ہیں. تو ان سارے معنوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ دیکھیں اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے رب کی دن رات ناشکری کرتے ہیں. ہم دن میں کتنی دفعہ اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کسی سے رزق کو روکتے نہیں ہیں. ہماری باڈیز میں سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ جو ہمارے اندر ایک, اگر آپ اپنا سسٹم, انٹرنل سسٹم ہی پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ایٹ سیلولر لیول ہمارے اندر کتنی زیادہ ہزاروں فیکٹریز چل رہی ہیں. ہر سیل خود اپنے آپ کو ریپیئر کر رہا ہے. ہر سیل ایک کتنے بڑے میکینکس کے تحت کتنے کتنے فوائد پیدا کر رہا ہے. کس طرح ہمارا اندر کا نظام چل رہا ہے. ہمارا دل ہے, اس دل کو نرش کرنے کا ایک الگ نظام ہے. اس کے اندر جو الیکٹرک کرنٹ ہے اس کا ایک الگ نظام ہے. وہ خون کو کس طرح گردش دے رہا ہے. پھر ہمارے جسم کے اندر کچھ علاقے ہیں جو ہائیلی ایسیڈک ہیں, جیسے ہمارا اسٹمک ہے, کیونکہ اس میں کھانے کو ڈائجسٹ کرنا ہے, اور اس کے باوجود اس کے ارد گرد اتنے نازک آرگنز ہیں, لیکن وہ اسپل اوور نہیں ہوتا وہ تیزاب. اب یہ ایک رب کا ایک اتنا خوبصورت نظام ہمارے اندر چل رہا ہے, اور ہر وقت چل رہا ہے. چاہے ہم اس کی شکر گزاری کریں, چاہے کوئی اہل اللہ ہے, چاہے کوئی کافر ہے, چاہے کوئی مشرک ہے. وہ مشرک جو بتوں کے آگے جھک رہا ہے, اتنے بلیٹنٹلی اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے اور کفر کر رہا ہے اور شرک کر رہا ہے. رب تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتا ہے, رب تعالیٰ اس کی بھی زندگی میں خوشیاں ڈالتا ہے, کیونکہ وہ رحمان ہے. وہ رحمان بار بار, اور جتنا زیادہ کوئی بعض دفعہ میں نظر آتا ہے کہ جو جتنے زیادہ کفر کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر شاید نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایک انسان ہے, اولاد میں دیکھ لیں, بعض اولاد ایسی ہوتی ہے جو بہت فرما بردار ہوتی ہے, ماں باپ ان سے بھی بہت پیار کرتے ہیں, بٹ ایک بچہ ہے جو ڈیفائنٹ ہو گیا, بگڑ گیا ہے, تو ماں باپ بعض دفعہ اس پہ زیادہ شفقت کرتے ہیں کہ دوسرے بچے تو آلریڈی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, لیکن یہ والا کیونکہ اس کے اندر اس وقت ہٹ دھرمی ہے, اور یہ اپنی اس ڈیفائنس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو نقصان, ہمیں تو کوئی نقصان نہیں دے رہا, اپنا ہی نقصان کیا جا رہا ہے, تو وہ بعض دفعہ اور زیادہ شفیق ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ لوٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ اس کی رحمانیت اتنی, وہ فرماتے ہیں میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. تو وہ اگر کوئی انسان اپنے رب سے روٹ جاتا ہے اور اس کو مطلب ڈیفائنڈ ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انکریج کر رہے ہیں کہ نہیں تم اللہ کی نافرمانی کرو تاکہ وہ نعمتیں زیادہ دیں. بتانے کا مقصد یہ کہ وہ اتنا رحمان ہے, اور اس کی جو رب کی ذات ہے وہ کافروں کے لیے بھی ہے. اس دنیا میں وہ سب کو پال رہا ہے, سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے, سب کی خوشیاں اور آسانیاں سب کچھ وہ خود کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایسا رب ہے تمہارا. وَلِلَّذِينَ, اور وہ لوگ کافروا بربہم, ایسے رب کے ساتھ جو لوگ کفر کرتے ہیں. یہاں پہ نرم معنوں میں بھی یہ کفر آ رہا ہے اور ایکسٹریم معنوں میں بھی یہ کفر آ رہا ہے. ایک کفر کا مطلب میں نے بتایا, کافر کا مطلب ہے ناشکری کرنا, کہ ایسے رب کے جو ناشکرے ہو جاتے ہیں, اور پھر مطلب تھوڑی دیر کے لیے نہیں, پھر وہ ایک ناشکری کرتے کرتے ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ خود مطلب اس ناشکری سے نکل کے شیطان کے جیسے کافر ہو جاتا ہے. دوسرا اس کا ترجمہ یہ کافر کا جو حقیقت کو جانتا ہو اور پھر صرف اپنی ایگو کی وجہ سے, اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے, اپنے بوکس کی وجہ سے ڈینائی کر دے کہ نہیں جی ایسے نہیں ہے. پتہ ہے اس کو حق کا پتہ. شیطان ابلیس اتنا عبادت گزار تھا کہ ملائکہ کی صفوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اے آنریری رینک اس کو ادھر بیٹھنے کی اجازت تھی, ملائکہ کی محفلوں میں بیٹھتا تھا جن, لیکن کیونکہ وہ عبادت گزار تھا اور اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رتبہ دیا, اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک فضل کیا اور ایک رحم کیا. اب اس کو تو حق پتہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. ملائکہ جو کہ نوری مخلوق ہیں وہ ہیوملٹی شو کریں, ہمبلنس شو کریں. یہ جو ناری ہے اس نے جب حضرت آدم کو دیکھا, اب اس کو حق نظر آ رہا ہے. حضرت آدم صرف ایک خاک کے پتلے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے روح جو میں پھونکتا ہوں آدم میں, یہ میرا امر تھا, میں نے اپنے امر سے ہی روح کو نکالا. تو
ایک اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ حضرت آدم میں موجود تھا، اور ملائکہ اس حقیقت کو دیکھ رہے تھے کہ ہمیں اس نور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو. اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ تو کسی بھی چیز کا حکم دے دیں وہ سب کو مطلب اللہ کی مخلوق کو وہ کرنا ہی ہوتا ہے. ملائکہ نے سجدہ کیا. ابلیس جو اپنی طرف سے اتنا عالم بندہ تھا، اس کے اندر بغض اور کینہ اتنا تھا، اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجھ سے اشرف ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا حصہ ان میں ڈالا ہے، لیکن اس نے اس نور کی حقیقت سے آنکھیں بند کر لی اور اس نے صرف اس بشر پہ، اس مٹی کے اوپر غور کیا، اور وہاں پہ بھی اس کی مت ماری گئی کیونکہ مٹی آگ سے افضل ہے، کیونکہ مٹی کے اندر سے ہی وہ پودا نکلتا ہے جس کی لکڑی کو آگ پھر پکڑتی ہے. لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایک تو وہ ڈیفائنڈ ہو گیا، اب اس کو حق نظر آ رہا ہے یہ مجھ سے اشرف ہے، لیکن کیونکہ اس کی ہٹ دھرمی ہے، جانتے بوجھتے وہ کفر کر رہا ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہوں، میں تو سجدہ نہیں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اول کافروں میں سے ہو گئے، یعنی کہ جانتے بوجھتے تمہیں حق پتہ ہے اور تم نہیں مان رہے تو تم اول کافروں میں سے ہو گئے. تو یہاں پہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اتنے رحمان رب کی مسلسل ناشکری کی، اتنی ناشکری کی کہ آج وہ شیاطین ابلیس جیسے کافر بن گئے. عذاب جہنم، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب، اور یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پھر اس کفر کی حالت میں مر گئے، انہوں نے کبھی توبہ نہیں کی، اصلاح نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اب جہنم کس کو کہتے ہیں؟ کل ہم نے سعیر کی بات کی تھی. سعیر کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ جنات کفار جائیں گے. جہنم کا جو ورڈ ہے جہاما سے نکلا ہے. جہاما کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی کو بہت غصے کی شکل اور بہت کرخت شکل کے ساتھ ملنا، ایک اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. اب آپ یہ جو مطلب ہے یہ اس آگ کے اوپر لگائیں. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تخلیق کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایموشنز بتاتے ہیں کہ اس کو غصہ بھی آتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کی فرما بردار ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بکھری ہوئی چیز ہے جس کو شوق ہے لوگوں کو مارنے کا، وہ اپنے رب کے حکم پہ اللہ کے دشمنوں کو جلاتی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایموشنز شو کیے ہیں کہ وہ اس کو غصہ بھی آتا ہے، وہ پھنکارتی بھی ہے. تو ایک اب جہنم کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جہنم بہت کراخت اور بہت ہی غیظ و غضب والے چہرے سے ملے گی. سیکنڈ، جہنم کا مطلب ہوتا ہے رات کا تاریک ترین پہر. تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو جہنم ہے وہ اس کے اندر وہ آگ اتنی فیروشیس ہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، وہ اتنی سخت ہے کہ وہ کالی ہو گئی ہے، وہ لال نہیں رہی، وہ کالی ہو گئی ہے، تاریک ترین ہو گئی ہے، اور اس کی ڈیپتھ بھی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر تاریکی ہی تاریکی ہے. اچھا، جو جہنم کا ورڈ ہے یہ ہیبرو میں بھی یوز ہوا ہے، وہاں پہ یہ گہنم کے ورڈ سے یوز ہوا ہے، جیم کی جگہ وہاں پہ گاف یوز ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی ویلی جس کو آپ، ایسی گہری کوئی کھائی جس میں صرف آپ غلاظت پھینکتے ہیں، صرف ٹریش کو وہاں پہ آپ پھینکتے ہیں. اور ایک جہنم کے مطلب ہوتے ہیں سم تھنگ ویری ڈیپ، ٹھیک ہے. پھر ایک جہیم کا مطلب ہے مسلسل جلتی ہوئی آگ، اسی لیے شاید وہ کالی ہو چکی ہے. پھر ایک جہاما کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خونخوار نظروں سے دیکھنا، لال نظروں سے دیکھنا. ان سارے معنوں کو دماغ میں رکھیں جہنم کے لیے، استغفر اللہ. اور اب اس جنات کفار کی اور ان انسان کفار کی اگر سعیر اور جہنم کو آپس میں ہم جوڑیں تو سعیر ہم نے کل کہا تھا ایک کھڈا ہوتا ہے جس کھڈے میں کوئی چیز پک جاتی ہے، اور جہنم اس کو ڈیپتھ دے رہی ہے کہ وہ صرف ایک سطحی سا کھڈا نہیں ہے، اٹس ویری ڈیپ، اتنا ڈیپ ہے، اتنا ڈیپ ہے کہ اس کے اندر کی گہرائیاں تاریک ترین ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ آئی دو موجود تھے، تو ایک بہت خوفناک آواز آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ ہم نے فرمایا، ہم سب نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو جہنم میں پھینکا گیا تھا 70 سال پہلے، آج جا کے اس کی گہرائی کو ٹچ کیا. اب ایک بات وہاں میں رکھنے والی ہے کہ عرب میں 70 کا جو ہنس ہے یہ بہت امینس اماؤنٹ آف ٹائم یا امینس اماؤنٹ آف تھنگس کے لیے یوز ہوتا ہے. باقی آگے اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں.
وہ بیس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آبویسلی ایسی جہنم کو کون کہے گا کہ مطلب میں دیکھ لوں گا جب پھینکا گیا. nobody can see it. اگر بنانے والا اس کی شدت پہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اتنی شدید ہے تو مخلوق تو امیجن بھی نہیں کر سکتی، لیٹ الون یہ کہہ کے میں دیکھ لوں گا. 7th آیت شروع ہوتی ہے ایزا الکو فیہا، ایزا جب، الکو انڈھیلے جائیں گے، القا کیے جائیں گے یا پھینکے جائیں گے، فیہا اس کے اندر. یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے الکو. الکو کا مطلب انڈھیلنا بھی ہوتا ہے، القا کرنا، اور الکو کا مطلب پھینکنا بھی ہوتا ہے. دور کھڑے ہو کے کسی چیز کو آپ جب پھینک دیتے ہیں. اب وہ ترجمہ اس کا دماغ میں لے کے آئیں جہاں پہ میں نے کہا کہ ہیبرو میں بھی جہنم کو گہنم کے طور پہ یوز کیا گیا، اور یہ ایک ایسی وادی کو کہتے ہیں جس کے اندر صرف غلاظت کو آپ پھینکتے ہیں. جس طرح آج کل بھی شہروں سے غلاظت جمع کی جاتی ہے اور دور کوئی ایک ڈمپنگ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ صرف غلاظت کو جا کے ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. اب دماغ میں یہ رکھیں کہ یہ جو ٹریش ہوتا ہے اس کی حقیقت اصل میں کیا تھی؟ کیا وہ ہمیشہ سے ورتھ لیس تھا؟ ایسا تو نہیں ہوتا. ٹریش کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی کبھی بہت زیادہ اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے، جب آپ اس کا فائدہ یوز کر لیتے ہیں تو وہ چیز ٹریش بن جاتی ہے. آپ نے کوئی پروڈکٹ لے کے آیا، جب آپ نے اس کو کھا لیا پی لیا، آپ جو پیچھے چیز بچ گئی آپ سے کہتے ہیں یہ ٹریش، آپ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. تو ایک دفعہ تو اس کا بہت مطلب ٹو اسٹارٹ ود اس کا اسٹارٹنگ میں تو بہت زیادہ فائدہ تھا، لیکن آپ نے اب اس کو کیونکہ اس کا جو فائدہ ہے وہ استعمال کر لیا، پیچھے جو چیز بچ گئی اس کو آپ ٹریش کہتے ہیں. سیکنڈ ٹریش کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی چیز لے کے آئے، اس چیز کو اس کے دیے ہوئے اپوائنٹڈ ٹائم کے اندر آپ نے استعمال نہیں کیا، وہ ایکسپائر ہوگی. اب اس کے اندر سے بو بھی آئے گی، اس کا ذائقہ ہی بدل گیا، اب وہ ہو سکتا ہے پوائزنس ہو جائے، آپ اس کو ٹریش کر کے پھینک دیتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ کفار کے لیے یہ ٹریش کی ایک انڈرسٹینڈنگ کیوں دی جا رہی ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی فطرت میں ہدایت نہیں تھی. جو یہ کافر تھے یہ بھی اللہ کی مخلوق تھے، یہ نارمل انسان اور جن تھے. اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کی طرح ان کو بھی سماعت دی، بصارت دی، سوچنے والے دل دیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ارد گرد کتنی نشانیاں، رحمان کی تو نشانیاں، آسمان یہ بھی دیکھتے تھے، زمین کو یہ دیکھ رہے تھے، زندگی اور موت کے اوپر یہ بھی غور و فکر کر سکتے تھے. رحمان کی اتنی نشانیاں ان کے اپنے نفوس میں، ان کے ارد گرد کائنات میں سب کچھ موجود تھا. جب انہوں نے اپنے اپوائنٹڈ ٹائم جو ان کی زندگی کا اپوائنٹڈ ٹائم تھا اس کو ایکسپائر کر دیا، اس میں اپنے رحمان کی رحمانیت کو، اپنے رب کی ربوبیت کو، اس کی عظمتوں کو، اس کی محبت کو جب انہوں نے نہیں جانا اور اس کو مسلسل ڈیفائی کرتے رہے، تو اب جب وہ ایکسپائری ڈیٹ آ گئی تو اب یہ اتنے پوائزنس ہو چکے ہیں، ان کے اندر سے اتنا تعفن اٹھ رہا ہے، اب یہ اتنے غلیظ ہو چکے ہیں کہ وہ اب صرف ٹریش رہ گئے. اب ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، اب ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے. تو اس لیے اب ان کو پھینکا جائے گا دور سے. جس طرح آپ ٹریش کو بے وقت سمجھ کے دور سے پھینکتے ہیں، تو یہ جہنم میں اس طرح ان سیریمونیلی پھینک دیے جائیں گے. جنت میں جانے والوں کا تو ایک پورا اکرام ہے، جہنمی تو ایسے ٹریش کی طرح پھینک دیے جائیں گے. اذا القوا فیہا، جب ان کو اس میں پھینکا جائے گا، سامعوا لہا، اس میں سے اپنے لیے سنیں گے. اب یہاں پہ سامع کا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں اپنی سماعت کو یوز کرو، بیکاز قرآن پاک از اورل میسج. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، سمعنا و اطعنا، وہ سنتے ہیں اور پھر اطاعت کرتے ہیں. تو انہوں نے زندگی میں تو سنا نہیں، کسی بھی سائن کو نہیں سنا، اللہ کی